الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس جو ہے علمی اور فکری نشست میں جمع فرمایا ہے، جہاں مقصد صرف پڑھنا اور سننا نہیں ہے بلکہ سوچ کو جلا دینا، دل کو بیدار کرنا اور کردار کو سنوارنا ہے۔ علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کے اندر عمل بھی ساتھ ساتھ کیا جائے۔ تو جب تک علم کے اوپر یعنی ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں جو ہے فائدہ نہیں دے گا، اور نصیحت اسی وقت جو ہے وہ اثر کرتی ہے جب تک اس کو دل سے قبول کیا جائے۔ تو یہ مجلس دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر اصلاح کریں، ایک چراغ ہے جو ہمارے راستوں کو روشنی عطا کرے۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ یہ محفل صرف وقت گزاری نہیں بلکہ زندگی سازی کا اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنائیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کسی شخص کے چہرے پر جو ہے وہ مارنے سے جو ہے وہ بچے، یعنی کسی شخص کے چہرے پر جو ہے وہ ضرب نہ لگائے۔ تو چہرے پر مارنے کی ممانعت والی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو ایک دوسرے کے چہرے پر کوئی چیز بھی مارنا جو ہے وہ منع ہے، حتیٰ کہ اپنے غلام، خادم یا شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے یا سزا دیتے وقت بھی منہ پر کوئی چیز مارنا جو ہے وہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے، اس میں یہ لفظ آئے ہیں کہ اذا ضرب احدکم خادمہ فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو چہرے سے بچے۔ آپس میں لڑائی ہو تو غصہ جذبات کتنے ہی مشتعل کیوں نہ ہو، مسلمان کے منہ پر ہتھیار چھوڑ کر تھپڑ بھی نہ مارے۔ یعنی ایک روایت کے الفاظ ہیں اذا قاتل احدکم اخاہ فلا یلتمن الوجہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پر تھپڑ نہ مارے، سزا دیتے وقت بھی منہ پر جو ہے وہ نہ مارے۔ ایک روایت میں ہے قاتل کی جگہ اذا ضرب احدکم، یعنی نہ مارنے کے یعنی الفاظ ضربہ کی استعمال ہوئے ہیں۔ تو باکسنگ جو یہ ہمارے کھیل کھیلی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا جو مین جہاں پہ مارنے کی جگہ ہوتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، چہرے کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس حدیث کی روح سے وہ وحشیانہ کھیل ہے، تو یہ اس حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ تو چہرے پر مارنا منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ چہرے پر مارنے کی حرمت کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی حسن و جمال کا مظہر ہے، اور آدمی کے اکثر حواس مثلاً دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے اور سونگنا ہے چہرے میں ہی پائے جاتے ہیں، یعنی چہرے پر مارنے کی صورت میں ان تمام حواس کا یا ان میں سے کسی ایک کا ختم ہو جانا جو ہے یا خراب ہو جانا جو ہے وہ عین ممکن ہے۔ یعنی آنکھیں بھی چہرے میں آ رہی ہیں، انسان کا ناک آ رہا ہے، اس کے کان آ رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ دانت آ رہے ہیں، زبان آ رہی ہے، یعنی دیگر جو ہے وہ تمام مین جو چیزیں ہیں وہ چہرے میں ہی آ رہی ہیں۔ تو دوسری وجہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو اس حدیث میں مارنے سے ممانعت کی وجہ انسانی چہرے کی تکریم قرار دی گئی ہے۔ تو یعنی اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ البتہ یہ بات خاص طور پر جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، مگر اس سے مراد کیا ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یعنی ہم کہیں کہ جیسے ہمارا چہرہ ہے نعوذ باللہ کیا ہے اللہ کا بھی ایسے چہرہ ہے، نہ اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مخلوق جو ہے وہ مخلوق کی مثل اس کو قرار دینا یہ جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاؤں ہے، لیکن کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح کافروں کو چہرے پر مارنے کا حکم ہے، یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں بھی چہرے پر مارنا جائز نہیں، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے شرف انسانی سے محروم ہے، ان کی کوئی تقریب نہیں ہے، کیونکہ ان کے متعلق تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی برتر ہیں، بلکہ ان سے بھی جو ہیں وہ برے ہیں، گمراہ ہیں۔ قیامت کے دن اس حقیقت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر کا جو چہرہ ہے وہ انسان کی بجائے بجو کا جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں سوچیں گے کہ میرے جو باپ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بھئی ان کو جو ہے وہ ایک بجو کی شکل بنا دیا جائے گا، اور بجو کی شکل بنا کے جو ہے ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ گرایا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یعنی اب ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر پور پر مارو، یعنی اب ظاہر ہے کہ گردنوں سے اوپر کھوپڑی آتی ہے اور چہرہ بھی ہے، تو اتنی نفاست سے مارنا کہ صرف جو ہے وہ کھوپڑی پر لگے، چہرے پر نہ لگے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتے جو ہیں وہ کفار کو فوت کرتی ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی جو ہیں وہ پشتوں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مارتی ہیں۔ تو سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں جب کفار نے نبی علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنے کھچر سے اتر کر نیچے آئے، تو پھر آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک کر فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں کو مٹی سے بھر دیا اور جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ کر کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔ تو آپ نے ان کے چہروں کو نشانہ بنایا، ان کے چہروں کو جو ہے وہ چہروں کے بگڑنے کے لیے جو خاص بد دعا فرمائی تھی وہ اسی سے جو ہے وہ استدلال کر رہی ہے۔ تو بدلے کی صورت میں چہرے پر مارنا جائز ہے، یعنی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، ہم نے ان پر قصاص میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے جو ہے وہ دانت ہے۔ یعنی آپ خود پھر اگر بدلہ لینا لگ جائیں گے تو یہ معاشرے میں فساد برپا ہوگا، تو پھر آپ جو کیا کریں گے، جو قانونی ادارے ہیں آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں، ان سے جو ہے وہ آپ اپنے تمام معاملات کو ان کے سپرد کریں۔ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو یہ تو پھر انتشار اور کا سبب بنے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پہلو کیا نکلے، تربیتی اور علمی پہلو، کہ اسلام انسانی وقار کو سب سے بلند رکھتا ہے، یعنی اسلام جو ہے ہمارا انسانی وقار کو سب سے بلند رکھتا ہے، حتیٰ کہ سزا دینے میں بھی احترام کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ عزت اور پہچان کا مرکز ہے، اس لیے اس پر ضرب لگانا جو ہے وہ شریعت میں منع ہے۔ تو گھریلو تربیت میں غصے کے وقت بچوں یا نوکروں کو یا دیگر جو جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ حاکم ہے ان پر ایسا بے جا تشدد جو ہے وہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو محبت اور نرمی سے سنبھالیں، غصے میں بھی بے ادبی یا بد کلامی سے وہ گریز کریں۔ تو اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے غصے سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو فرمایا مجھے وصیت کیجیے، اوصینی مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، بھائی تو غصہ مت کر، فردد مرارا، اس نے کئی دفعہ جو یہ سوال جو ہے دہرایا کہ مجھے کوئی وصیت کرے، مجھے کوئی وصیت کرے، آپ نے بار بار اسے ایک ہی جواب دیا، بھائی غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ تو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ نبی علیہ السلام سے یہ سوال مختلف اوقات میں کئی صحابہ نے کیا کہ اوصینی مجھے وصیت کریں، یعنی ایک ہی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، یعنی کئی صحابہ نے سوال کیا، تو لیکن آپ نے جو ہے ان کو جواب بھی ان کی حالات کے مطابق ہی دیے ہیں، اور آپ نے انہیں جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ مت کر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی جواب مذکور تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ سوال کیا کہ آپ مجھے تھوڑی سی بات بتا دیجیے جس سے مجھے نفع ہو، اور بعض نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کر۔ تو تمام روایت کی تفصیل کے لیے آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے یہ حدیث وغیرہ آئی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وصیتیں فرمائی ہیں۔ بعض سے فرمایا بھائی کل ربی اللہ ثم استقیم، تو کہا کہ میرا رب اللہ پھر اس پر قائم رہ، یعنی کسی کو آپ نے یہ جواب دیا اس کے سوال پر، کسی کو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی آپ وصیت فرما رہے ہیں لیکن ہر ایک کو جو ہے الگ الگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ماہر طبیب ہر مریض کے مزاج اور بیماری کو مد نظر رکھ کے علاج اور غذا تجویز کرتا ہے نا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بڑے روحانی معالج تھے، یعنی ہر شخص کو اسی عمل کی وصیت فرماتے تھے جو اس کے لیے ضروری اور اس کے حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان حضرات میں غصہ زیادہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بار بار جو ہے یہی آپ نے فرمایا کہ بھائی تو غصہ مت کر، غصے سے اجتناب کر، تو یہ آپ نے اس کو وصیت فرمائی، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ غصے میں آ کر اعتدال سے نکل جاتے ہیں، اس لیے آپ کی وصیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھائی غصہ مت کیا کریں۔ اور غصہ کیا ہے؟ غصہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غصے سے بچنے کا حکم دے کر بے شمار قباحتوں سے بچانے کا اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ غصے کی آگ سے انسان کا چہرہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، بلکہ شکل بدل جاتی ہے۔ غصے کے ساتھ ہی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے، قتل تک سے دریغ نہیں کرتا، تو بس نہ چلے تو اپنے ہی کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے، زبان سے یعنی وہ ایسے بولتا ہے جو جہلیت جیسے بول ہے، برتن توڑنا، کبھی کسی بے گناہ کو مارنا شروع کر دینا۔ تو اگر ایسے کام کرنا، اگر ہوش کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو شرمندہ ہو کہ یہ میں کر رہا ہوں، تو یہ ظاہری نقصان تھا۔ دل کا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے دل بغض، کینے، حسد اور آتش و انتقام سے بھرا رہتا ہے، سکون اور اطمینان رخصت ہو جاتے ہیں، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، تو دوستوں، رشتہ داروں، اہل ایمان بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، ان سے جو ہے وہ بول چال ہی بند کر لیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکیمانہ وصیت پر غور فرمائیں کہ آپ نے اس چھوٹے سے جملے میں کتنی حکمت کی باتیں سمو دی ہیں، اس پر عمل کرنے سے انسان کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور کتنے نقصان سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ یعنی جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں، اس کے غصے کے نقصان کیا ہیں اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، تو آپ بخوبی ظاہری یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ لا تغضب، آپ غصہ مت کریں، لیکن اس میں حکمت کس قدر زیادہ ہے، اس میں جو ہے وہ کس قدر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یعنی غصہ انسان اگر کرتا ہے تو کس قدر وہ جہلیت جیسی باتیں کرتا ہے، معاشرے سے کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ بول چال بند کر لیتا ہے، اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ انتقام کی وہ صورت میں رہتا ہے کہ میں بدلہ لوں کسی طریقے سے، یعنی بے چین رہتا ہے۔ تو اس کا تمام چیزوں کا حل کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے لا تغضب، یہ غصہ مت کیا کر۔ غصہ آنے سے پہلے لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غصہ آئے ہی نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر غصہ آتا ہے نا پھر قابل تعریف ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے حکام، اللہ کے دین کے لیے غصہ آ رہا ہے، پھر وہ قابل تعریف ہے، یعنی جذبہ جہاد ہے آپ کے اندر، تو یہ اس وقت آپ غصہ کرتے ہیں یا مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو پھر یہ قابل تعریف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی غصے کی دو حالتیں ہیں، ایک غصہ آنے سے پہلے اور دوسری جو ہے وہ غصہ آنے کے بعد۔ غصہ آنے سے پہلے والی حالت کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ نے یہ یاد رکھ لینا کہ غصے کی دو حالتیں ہیں، ایک غصہ آنے سے پہلے اور دوسری غصہ آنے کے بعد۔ غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ لا تغضب، کہ غصہ مت کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو غصہ آئے نہ، یعنی غصہ نہ کرنے کی عادت بن جائے، اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا جن سے آدمی حسن اخلاق کا مالک بنتا ہے۔ مثلاً وہ کیسے، آپ کہیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جس سے انسان اچھے اخلاق کا مالک بنے، اس کو غصہ نہ آئے؟ مثلاً یہ ہے کہ بردباری، حیا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، زیادتی برداشت کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، عفو درگزر، غصے کو پی جانا، اور ہر ایک کو کھلے چہرے اور خندہ پیشانی سے ملنا۔ جب ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی تو غصے کے موقع پر آدمی اس عادت کی وجہ سے غصے میں آنے سے بچ جاتا ہے۔
اور غصہ آ جانے کے بعد لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے کہنے پر عمل مت کرو. یعنی دوسری صورت کیا ہے کہ لا تغضب کا مطلب کہ غصہ آنے کے بعد جو کیفیت ہے، غصہ آنے کے بعد جو غصہ کہہ رہا ہے اس پر انسان عمل ہی نہ کرے. سیدنا ابن حبان سے یہ حدیث روایت ہے کہ غصے میں آنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے. یعنی غصہ آ جانے کے بعد آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو پھر وہ آپ غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہے. غصہ آ جانے کے بعد پھر آپ اس کام سے رک جائیں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو اور اس کے کہنے میں آ کر اللہ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ اصل پہلوان اور طاقتور کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کوئی کام نہیں کرتا. تو جب غصہ آ جائے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے وہ پیچھے احادیثیں پڑھی ہیں. جب غصہ آ جائے تو انسان جو ہے وہ اللہ سے شیطان کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی زبان سے یہ کلمات جو ہے وہ ادا کرے. اگر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے. یعنی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی جو جستجو ہے وہ کرے. تو اس سے ہمیں کیا سبق نکل رہا ہے کہ غصہ جو ہے نفس کی کمزوری ہے اور ضبط نفس ہی حقیقی طاقت ہے. غصہ جو ہے وہ نفس کی کمزوری ہے اور غصے کو پی جانا ہی حقیقی طاقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ چھوڑنے کو بار بار دہرایا ہے، اس کی اہمیت اور خطرناک اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھریلو مسائل میں برداشت اور صبر کو اپنائیں. ماں اپنے بچوں کے لیے عملی مثال بنے، سخت وقت میں بھی غصہ نہیں بلکہ حکمت اور نرمی سے معاملہ کریں. یعنی گھر کے اندر چھوٹی موٹی بات اگر ہو بھی جائے تو غصے کی بجائے آپ اس کو جو ہے وہ برداشت کرنے والی بنے. اگر عورت کے اندر برداشت پیدا ہو جائے نا تو پورا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اگر یعنی ہوتا ہے جہاں پہ 2-3 برتن ہوں گے لازمن بات ہے وہاں پہ جو ہے وہ آواز آئے گی، وہ برتن جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ بھی ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی بات ہو بھی جاتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے والے بنے. اپنے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ لے کے آئیں، یہ آپ اپنے اندر یہ اصول لے کے آئیں کہ اگر میری کسی کی طرف سے مجھے کوئی اذیت پہنچتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، میں اس پر صبر کروں گی، لیکن میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. یعنی کسی کے چہرے پر جو ہے وہ، کسی کے لبوں پر، کسی کے جناب ذہن میں اذیت ہو، کسی کے ذہنوں میں پریشانی ہو اور اس کا سبب میں بنوں، مجھے اللہ اس چیز سے، اس عمل سے بچائے. اگر کسی کے چہرے پر خوشی ہے، کسی کے چہرے پر جو ہے وہ تبسم ہے اور اس کی وجہ میں ہوں، تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں اللہ یہ میرا عمل قابل قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس اصول کو، اس رول کو آپ اپنے اندر لاگو کر لیں گے نا تو آپ دنیا کے اندر ہی اپنے لیے جو ہے وہ جو ہے رحمتوں کو برستا ہوئے دیکھیں گی. یعنی آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، میری وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور ساتھ ہی کہ میری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو مجھ سے جو ہے بڑھ کر خوش قسمت انسان ہو ہی کوئی نہیں سکتا. یہ چیز کو آپ نے ساتھ لازمی یاد رکھنا ہے. تو اس سے اگلے والی حدیث ہے جس میں اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کا انجام بیان کیا گیا ہے. وعن خولۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ اخرجہ البخاری. اسے امام بخاری نے روایت کی ہے کہ سیدہ خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی کرتی ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. یعنی قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. تو اللہ کے مال سے مراد مال غنیمت ہے، بیت المال کے دوسرے اموال مثلا زکوٰۃ ہے، خراج وغیرہ ہے، تو یہ سب اس میں شامل ہے. یعنی صدقے کا مال ہے، زکوٰۃ ہے، بیت المال ہے، مال غنیمت ہے. تو ان میں نہ امیر یعنی ان میں نہ امیر کو نہ حق دخل اندازی جائز ہے، یعنی جو امیر ہے وقت کا اس کو بھی جو ہے اس میں دخل اندازی جائز ہے، نہ رعایا کو. امیر کی نہ حق دخل اندازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کا مال سمجھ کر اللہ ہی کی بتائی ہوئی جگہوں پر عدل اور انصاف کے ساتھ خرچ کرنے کی بجائے ذاتی مال سمجھ کر اپنی مرضی اور خواہش نفس کے مطابق خرچ کرے تو یہ زیادتی ہے. یا اپنی جائیداد بنانی شروع کر دے،
مال غنیمت کے 5 حصوں میں 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم نہ کرے، خمس کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرے، زکوٰۃ کو ان کے جو ہے جہاں پہ ادا کرنے کا حق ہے صرف وہاں پہ ادا کرے، حق داروں میں تقسیم کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ تقسیم نہ کرے، ایسا کرنے والے کے لیے آگ کی وعید ہے۔ اور رعایا کی ناحق دخل اندازی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی چیز لے لے، یا مسلمانوں کے مال سے کوئی چیز امیر کی اجازت کے بغیر لے لے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ وہ مال وہاں پہ پڑا ہوا ہے مال غنیمت کا، تو وہاں سے جو ہے وہ چرا لیتے ہیں، یا امیر کو بتائے بغیر وہاں سے جو ہے وہ چیز لے لیتے ہیں، یا میدان جنگ میں ہے تو جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے اس کو جمع ہی نہیں کرواتے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو ہر ایسے کام کرنا ان سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یہ عوام کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی کا سبب بنتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان کے لیے جہنم کی وعید آئی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلام جس کا نام مدعم تھا بطور ہدیہ دیا۔ ایک دفعہ مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا پلان اتار رہا تھا کہ اچانک ایک نامعلوم تیر آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگ کہنے لگے اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کی چیزوں میں سے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی نا، آگ بن کر اس پر شعلے مار رہی ہے۔ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والا ہے، لوگوں نے یہ یقین کیا کہ اس کو تیر لگا، یہ تو شہید ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا، آپ نے کیا فرمایا، بھائی خبردار ایسی بات نہ کرو، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کی چیزوں میں سے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی، آگ بن کر اس پر شعلے مار رہی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا، ایک آدمی جب لوگوں نے یہ بات سنی نا، تو ایک آدمی جو ہے وہ 2 تسمے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ 1 یا 2 تسمے آگ کے ہیں، یعنی اب تو لے کے آیا، اب تو اسے لے جا، اب قیامت کے دن ہی تو اس کو لے کے آئے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو مال دیا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کا مال ہے، انسان اس کا امین ہے، اور صرف ان جگہوں سے لینے کا یا انہیں ان جگہوں پر خرچ کرنے کا پابند ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اب اگر وہ مال کمانے یا اسے خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرے گا تو اس کا جو انجام ہے وہ بھی آگ ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی خواہش نفس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے یا ایسے کاموں میں صرف کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کی ہے تو ان کا انجام بھی جو ہے وہ آگ ہے۔ تو بیت المال یا اللہ کی عطا کردہ وسائل میں خیانت جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ یہ امانت داری کی تعلیم ہے کہ مال صرف حلال ذرائع سے استعمال کرو۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ گھر کے مالی معاملات میں امانت داری کریں، شوہر یا والدین کے مال میں خیانت نہ کریں، روزمرہ ہے یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں مسائل ہیں، دیانت اور تقوی کے ساتھ جو ہے اس کو تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ تو اس سے آگے والی حدیث ہے ایک دوسرے پر جس میں جو ہے وہ ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اخرجہ مسلم۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ان حدیث میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو یقیناً میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے ظلم جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لی ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دی ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یعنی میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم جو ہے وہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر حرام کر لی ہے، کسی پر ظلم کروں میں نے اس چیز کو حرام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو کیا اللہ نعوذ باللہ تھوڑا ظلم کر لیتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندوں پر ظلام، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔
تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ تھوڑا بہت ظلم کرتا ہے اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اللہ تو ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معمولی سے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، چاہے جائے کہ وہ ظلام ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ظلم میں مبالغے کی نفی نہیں بلکہ ظلم کی نفی میں مبالغہ مراد ہے، یعنی میں بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے اوپر یعنی حق بات کو جٹلانا اور اس ایک چیز کو اس کی محالی اس کی جگہ سے جو ہے وہ اس کو ہٹا کے بیان کرنا یا اس کو جو ہے اس کا حق نہ ادا کرنا، تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی اس چیز سے منع فرمایا آپ بھی جو ہے ایک دوسرے پر ظلم مت کریں۔ تو ظلم کا دائرہ وسیع ہے، مال میں، عزت میں، رشتوں میں اور حقوق میں۔ تو یہ اصولی قاعدہ ہے کہ ظلم کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ تو خصوصاً گھریلو زندگی میں رشتوں کے ساتھ انصاف کریں، بہو ہے، نند ہے یا ساس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بچوں کے درمیان انصاف کریں، کسی ایک کی طرفداری کر کے دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ یہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے نا، کسی ایک کی طرفداری، آپ دیکھتے ہیں بھائی میرا فلان نند کے ساتھ اچھا تعلق ہے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کام کاج کر دیتی ہے، میرے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے، ان کو ان کی تعلیم تربیت کا خیال رکھتی ہے، ان کی جو ہے یونیفارم وغیرہ، تو آپ اس کی جو ہے وہ سائڈ لیں اور دوسرے پر جو ہے وہ اس پر ظلم کریں یا اس پر جو ہے وہ ناحق ایسے جو ہے وہ بوجھ بنے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کو ساتھ لے کے چلیں، انصاف کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ فضا قائم کریں گے نا، تو انشاءاللہ جو ہے آسانیاں بانٹنے والے بنیں گے، اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسانیاں کر دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں تو آپ کے راستے میں خود بخود کانٹے بچھیں گے، اس لیے آسانیاں بانٹنے والے بنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ مشکلات بانٹنے والے ہیں تو مشکلات جو ہیں وہ خود آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کا جو ہے فیس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے آسانیاں بانٹنے والے بنیں، بچوں کے درمیان انصاف کریں، کسی ایک کی طرفداری کر کے دوسرے پر ظلم نہ کریں، زبان سے بھی کسی کی عزت یا دل کو ٹھیس نہ پہنچانا، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہ جو ہمارے چاروں حدیث ہمارے سامنے آئی ہیں وہ دراصل ہمارے کردار کے آئینے ہیں، کہ ایک طرف ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چہرہ عزت اور احترام کی علامت ہے، اسے کبھی اذیت نہ دی جائے، دوسری طرف ہمیں ضبط نفس کا سبق دیا گیا ہے کہ غصے کو پی جانا دراصل ایمان کی پختگی ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ مال و دولت ہماری نہیں اللہ کی امانت ہے، اور خیانت انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ آخر میں ظلم کی شناعت اور عدل کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف زندہ ہو وہاں سکون اور رحمت اترتی ہے، اور جہاں ظلم ہو وہاں بربادی اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام حدیثوں سے یہی سبق مل رہا ہے کہ مسلمان کا کردار عزت کے احترام، غصے پر قابو، امانت داری اور عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو گھروں میں سکون، معاشروں میں امن اور دلوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ تو جس دل میں عدل، صبر اور امانت کے چراغ جلتے ہیں وہی دل اللہ کی رحمت کا مسکن بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان